اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیارو، آج ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، ایک دم فائنل بات کرنا ہے، جنت میں کس کو جانا ہے؟ آدھے کو جانا ہے، آدھے کا موڈ نہیں ہے۔ یہ سوال مولانا سراج صاحب اگر ہم ڈبوئی میں پوچھتے ہیں یا بروڈا میں پوچھتے ہیں، اور یوں دونوں ہاتھ اٹھے، قاری صاحب ہم کو جنت میں جانا، جنت میں جانا۔ یہاں تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، یعنی ان کو جنت سے کوئی تعلقت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے ایسا ہاتھ اٹھائے، یعنی موڈ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر بولو ایک مرتبہ، جنت میں کس کو جانا ہے؟ مجھے جو بات بتانی آپ کو بہت پتے کی بات، سب کو جانا نا جنت میں؟ اللہ سب کو لے جاوے۔ میں شارٹ میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے جنتیں بنائی، بولو اللہ نے جنتیں بنائی، اور میری انگلیوں کو دیکھنا، اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ ساتھ میں بولو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ، پھٹافٹ گنتے جاؤ، میں بولتا جاتا ہوں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے وہ جنت کے نام معلوم ہے؟ کتنی جنتیں نام معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں یا نہ بولو، میں نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں آپ کا۔ نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے۔ جہاں ہم کو جانا ہے وہاں کا ایڈریس نہیں معلوم ہے، تو ہم سے بڑا پاولی کون ہوگا، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جانا ہے ایک جگہ پر اور وہاں کا ایڈریس معلوم نہیں۔ آج یاد کر لو، سب لوگ یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر بولو کتنی جنتیں بنائی؟ اللہ جل جلالہ نے 8 جنتیں بنائی۔ پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا، سبحان اللہ۔ پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا۔ دوسری جنت کا نام جنت النعیم۔ تیسری جنت کا نام جنت عدن۔ چوتھی جنت کا نام جنت الخلد۔ پانچویں جنت کا نام جنت سلام۔ چھٹی جنت کا نام جنت المقامہ۔ ساتویں جنت کا نام جنت المأوا، اور سب سے بڑی والی جنت بنائی جس کا نام جنت الفردوس۔ اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ اس میں پہلی 7 کیسے بنائی معلوم؟ کن فیکون، بولو کن فیکون۔ یعنی قرآن کریم میں سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ اللہ کو جب کوئی چیز بنانا ہو نا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کن، بولو کیا فرماتے ہیں؟ کن۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون یعنی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا آرڈر، جب مجھے کوئی کام کرنا اللہ فرماتے کہہ دیا کن، ہو جا، بولو وہ چیز ہو گئی۔ تو اللہ نے پہلی جنت ہو جا ہو گئی، دوسری ہو جا ہو گئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اللہ نے 7 جنت ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا، جنت تیار ہو گئی۔ مگر 8ویں جنت کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا اب کن فیکن نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالی و شانی، ہم کو نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ مبارک کیسے، مگر 8ویں جنت جس کا نام ہے جنت الفردوس، بولو کیا نام ہے؟ وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ہمارے نبی نے پوچھا تھا اللہ یہ 8ویں جنت جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، باقی ساری جنتیں تو کن فیکون، 8ویں جنت اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، یہ کس کو دو گے اللہ؟ یہ جنت کس کو دو گے؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا تھا اے محمد تیری امت کو عطا کروں گا۔ کس کی ہے 8ویں جنت؟ کس کی ہے؟ زور سے بولو نا، جو اپنی ہے وہ اپنی ہے، بولو نا کس کی ہے؟
نہیں بولو نا کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں، آخری نبی کے امتیوں، ایمان لانے والے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے عمل کرنے والے، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا نہ۔ ہم لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے تو پھر رہیں گے نا وہاں پہ، وہاں سے باہر آئیں گے؟ معلوم ہے جو پہلی والی جنت ہے نا، پہلی والی جو پہلی والی جنت، اس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ پہلی والی جنت کیسی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو گھوڑے پر بٹھا دو اور گھوڑے کو 100 سال دوڑاؤ، 100 ایئرز گھوڑا دوڑا 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 دوڑا، ابھی پہلی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جب پہلی جنت کا یہ عالم ہے تو ہماری جنت 8ویں والی کتنی زوردار ہوگی، بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس کس کو جانا ہے؟ آپ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کون سی جنت میں جانا ہے؟ اور ایک بار اندر جائیں گے پھر باہر آئیں گے ہم لوگ؟ اللہ نے فرمایا لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجین۔ اللہ فرماتے یہ میرے بندے جب جنت الفردوس میں جائیں گے نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے نہ نکلیں گے۔ ہم ایک بار جنت الفردوس کہاں سے کہاں تک ہوگی تو ہم چھوڑیں گے مولوی سراج؟ بالکل نہیں۔ نکلیں گے ہم لوگ؟ ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے۔ ہم نے تو کتنوں کی زمین دبائے، کتنوں کا حق دبایا، کتنوں کے گھر دبائے، کتنوں کے رکشہ دبائے، کتنوں کا وراثت دبایا۔ جب ہم نے دوسروں کا نہیں چھوڑا تو وہ تو اللہ ہم کو دے دے گا بھائی۔ اچھا مجھے جو اس وقت بتانا ہے نا وہ یہ بات تو میں نے پہلے بتائی ہے، ابھی جو مجھے پوائنٹ بتانا ہے وہ یہ کہ جنت میں ایک بازار لگے گا، اور جنت میں بھی یعنی ہفتہ ہوگا، سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے جنت میں بھی ہوگا، اور دن کیسے لمبے ہوگے، راتیں کیسے لمبی ہوگی وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن جنت میں ایک جمعہ کا بازار لگے گا، بولو کون سا بازار لگے گا؟ جو یہ سننا خاص، اس کے لیے خاص میں نے یہ بات شروع کی، جمعہ فرائیڈے مارکیٹ، بولو مارکیٹ آف فرائیڈے، جمعہ کا بازار، جمعہ کا جو بازار لگے گا وہ جنت الفردوس کا بازار کیسا بازار ہوگا؟ ہم یہاں سورت کا بازار دیکھتے ہیں ہماری عقل چکا چوندھ ہو جاتی ہے، یہاں کے بڑے بڑے مال دیکھتے تو ہماری عقلیں کام نہیں کرتی ہے، وہاں کی لائٹیں دیکھتے تو ہمارا عقل کام نہیں کرتی ہے۔ تو جنت الفردوس کا مارکیٹ کیسا ہوگا معلوم ہے کیسا ہوگا؟ 2 مارکیٹ بنیں گے، ایک مارکیٹ میں اعلان ہوگا سارے مرد چلے جاؤ، سارے جنتی مرد چلے جاؤ، اور ایک میں اعلان ہوگا ساری جنتی عورتیں چلے جاؤ۔ خیر مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم کیا ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں، جو مانگے گا اللہ دے گا، جو سوچے گا وہ بھی اللہ دے دے گا۔ مارکیٹ میں جا کے جو مانگے گا نا یہ چاہیے فوراً تیرے پاس، اور مانگے گا نہیں، صرف کیا کرے گا؟ سوچے گا کہ یہ چیز میرے پاس ہوتی تو آگے، بولے وہ چیز۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ چلو جنت کے مارکیٹ میں مرد لوگ ایک مارکیٹ میں، عورتیں ایک مارکیٹ میں۔ مارکیٹ کی اسپیشیالٹی کیا ہوگی؟ مارکیٹ میں سب سے بڑا کام کیا ہوگا معلوم؟ وہاں بڑی بڑی تصویر لگی ہوگی۔ کیا لگی ہوگی؟ تصویر، مردوں کی تصویر، خوبصورت سے خوبصورت مرد کی تصویر ہوگی۔ تو جنتی اندر جائے گا کہے گا اللہ یہ بہت تصویریں لگی ہے، اور کیا خوبصورت خوبصورت تصویریں ہیں، کیونکہ بنانے والا کون؟ جب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت خوبصورت بنائے تو جنت میں اللہ کیسا خوبصورت بنائے گا؟ اور بولو بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں خوبصورت خوبصورت چہرے بنائے۔ تو جنت میں، اور پھر جنت کے مارکیٹ میں وہ تصویریں کتنی خوبصورت ہوگی، کیونکہ بنانے والا کون؟ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کون؟ تو یہ جنتی اندر جائیں گے کہیں گے اللہ یہ کیا؟ اللہ کہے کہ اس میں سے جو پسند آوے تو صرف اشارہ کر، آٹومیٹک تیرا چہرہ ویسا بن جائے گا، یعنی تیرا جو پرانا چہرہ ہے نا وہ ہٹے گا، اور وہ والا چہرہ
کیا کیا کہاں کہاں ہمارا اشارہ جائے گا. بس وہ یوں کہے گا اللہ یہ چہرہ پسند آیا, بس اس کا اشارہ کرنا ہوگا. پرانا چہرہ گیا اور کون سا چہرہ آیا؟ نیا چہرہ. لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے بازار میں بھی ایسا ہی ہوگا. عورتوں کے بازار میں بھی ایسا ہی ہوگا, وہاں بھی عورتوں کی تصویریں ہوگی. اب ہماری بیوی بھی وہاں ہوگی, کب اس نے وہاں کوئی عورت کا پسند کیا تو اس کا چہرہ بھی بدل گیا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, پھر واپس جب اپنے گنبد میں آئیں گے, اپنے منزل پر آئیں گے, تو میاں اپنی بیوی کو کیسے پہچانے گا؟ کیونکہ اس کی شکل بھی بدل گئی, اس کی شکل بھی بدل گئی. ہمارے نبی پر قربان جاؤ, فرمایا اللہ کی قسم جب واپس اپنے گنبد میں آئیں گے اللہ خود بتا دے گا یہ تیری بیوی ہے, یہ تو اس کا شوہر ہے, یہ تیری بیوی ہے اور تو اس کا شوہر ہے. معلوم ہے آپ جنت میں جب آئیں گے نا, جب ہم جیسے انٹر ہوں گے نا, اپنی بیوی کو کہیں گے تو پہلے تو بہت خوبصورت تھی لیکن ابھی تو کچھ حد درجے زیادہ خوبصورت ہے. تو کہے گی میری بات مت کرو, تم بھی کتنے ہینڈسم دکھ رہے ہو, تم بھی کتنے سمارٹ دکھ رہے ہو, محسن تم بھی کتنے خوبصورت دکھ رہے ہو. ابھی تو یہ باتیں ہوتی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی مل گیا, سب کو سب مل گیا. تو سب جنتی کہیں گے اللہ کیا نہیں ملا, سب ملا, کھانا پینا رہنا, بیوی, حور. اور حور بھی کیسی حور ہے. اچھا, اور کسی کی بیوی بڈھی ہوگی؟ جنت میں بڑھا پائے گا نہیں. ایوری ون 32 ایئرس, مرد بھی 32 سال, عورت بھی 32 سال. لیکن یہاں کا 32 سال نہیں, یہاں کا تو 32 سال میں 32 ہی باہر ہو جاتی ہے. وہاں کا 32 سال ہوگا, کیا جوان ہوگا, جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. اللہ فرماتے جنت والوں کو جوان 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 اللہ رکھیں گے, لیکن اب اللہ پوچھیں گے کچھ باقی ہے؟ ہم لوگ کہیں گے اللہ کچھ باقی نہیں. اللہ کہیں گے سب سے بڑی چیز تو باقی ہے, سب سے بڑی چیز تو باقی ہے. تو سارے بندے اور بندیاں کہیں گے ہم لوگ سب اپنے اپنے گنبد میں اللہ اب کیا باقی ہے؟ اللہ کہیں گے تم نے میرا دیدار کہاں کیا ہے, اب میرا بھی دیدار ہوگا, مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. تو ظاہری بات ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہو تو آپ کو معلوم اگر ایک دوسرے کو دھکا مارتے, کسی کا چشمہ گرتا ہے, کسی کا, ابھی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی سیلیبریٹی ہوتی ہے اور وہ آتی ہے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کتنے تو مر بھی جاتے ہیں. تو اب سوال ہوگا کہ اتنے جنتی اور اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ کا دیدار, اللہ کا دیدار کتنا بڑا دیدار ہے, خالق کائنات کا دیدار ہے, رب کائنات کا دیدار ہے. اللہ فرماتے کوئی دھکم دھکی نہیں, جیسے تم اپنے ٹیرس کے اوپر بیٹھ کے چاند کو دیکھا کرتے تھے ویسے تم میرا دیدار کرتے جاؤ گے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ایک جگہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. ایک جگہ فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اللہ کا یہ آخری چیز میں نے تم کو بتا دی ہے, میرا دیدار ہو گیا. اے میرے پیارو, ہم سب دیدار خدا بندی کس کا دیدار کریں گے انشاءاللہ؟ تو بولو یہ سب کرنے کا ہے, ہاں بولو نا, کرنے کا ہے, جانا ہے نا, جنت میں جانا ہے. اب ہماری جنت پکی نہیں, کچھ لوگوں کی جنت پکی. جیسے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیں کتنی ہیں, جلدی بولو نا, جنتیں کتنی ہیں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میرا امتی ایک امتی ایسا ہے کہ جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو 8 جنتوں کے دروازے کھلیں گے اور ہر ایک سے آواز آئے گی ویلکم ویلکم, ادھر ادھر ادھر. تو دوسری جنت میں سے آواز آئے گی ادھر نہیں ادھر ادھر. تو تیسری جنت میں سے آواز آئے گی ادھر نہیں ادھر ادھر. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول وہ آپ کا کون سا امتی ہوگا کہ 8 جنتیں اسے مانگے گی, ہم جنت کو مانگتے, جنت ان کو مانگے گی, وہ کون ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرے ابو بکر ہوں گے. بولو سبحان اللہ. یہ جنتی ہونا کیسا ہوگا؟
گیا پکا ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارے نبی فرماتے میں خواب میں نے اتنی اچھی جنت دیکھا, اتنی اچھی جنت دیکھا, اتنی اچھی جنت دیکھا. تو ہمارے نبی فرماتے میں سمجھا کہ میری جنت ہے. میں نے کہا اللہ تو نے خواب میں جنت بتایا, اللہ میری جنت ہے. اللہ نے فرمایا آپ کی نہیں ہے. کہا آپ کی نہیں ہے, میری نہیں ہے, تو کس کی ہے؟ کہا تمہارے امتی حضرت عمر کی جنت ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیق عثمان. ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایک دوست ہوگا جو جنت میں جائے گا, اور نبی فرماتے میرا دوست عثمان ہوں گے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ, جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اس کے قریب میں تمہارا بھی محل ہوگا. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ زبیر انتما حواریہ فی الجنہ. اے زبیر, اے طلحہ, جنت کے جو محلے میں میں رہوں گا میرے محلے میں تم بھی رہو گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا سمیت خشخشۃ قدم فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا بلال آج بھی تمہارے جنت کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں میں سنا کرتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پکے جنتی ہو گئے. ان کے جنتی ہونے میں اب کوئی ڈاؤٹ؟ ہمارا کیا معاملہ جنت کے جاننا؟ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا, گارنٹی نہیں دی. اللہ نے فرمایا ایک جماعت جنت میں, ایک جماعت دوزخ میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے ہاں میرے جتنے بندے اور بندیاں آئے آخری نبی کے اور اگلے نبیوں کے جتنے امتی ہیں, آدھے جنت میں, ہم کہاں ہوں گے. تو میں آج اسی لیے یہاں پر آیا ہوں, یہی سوچتے سوچتے رستے پہ آیا کہ اپنے کو جانا ہے. کہاں؟ ارے بولو نا بلند آواز سے, کہاں جانا ہے؟ اور وہ بھی کون سی میں جانا ہے؟ جنت الفردوس, اور وہ بھی بازار میں, مارکیٹ میں. اور کتنا اچھا اللہ نے کیا کہ مردوں کا مارکیٹ, عورتوں کا. یہاں تو ساتھ میں گھومتی سکندر بھائی, اور پیچھے پیچھے اپنے کو انگلی کرتی, وہ پرس دلاؤ نا, وہ پرس دلاؤ نا, وہ جا رہے وہ 1000 1500 2000 3000 کا, بڑے بڑے مال میں 5,000 کا ہے پہننے کا. تیرے پاؤں میں, تیرے پاؤں کے نیچے کون سی جنت ہے ہماری؟ ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تیرے پاؤں کے نیچے تو, لیکن کرنا پڑتا ہے, مجبوری میں سب کرنا پڑتا ہے. تو وہاں اللہ نے الگ ہی کر دیا, تو تیری شاپنگ کر, وہ اپنی شاپنگ کرے, اور پیمنٹ کرنے کا ہی نہیں ہے. اللہ سب آسان فرما. بھائی سب کو جانا ہے, ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو, جانا ہے جانا ہے. اب جانا ہے تو قرآن سے پوچھو کہ میرے کو جانا ہے, اللہ جانا ہے, مجھے جنت الفردوس میں جانا ہے, 8ویں جنت میں جانا ہے, اور وہ جنت کی مارکیٹ میں بھی جانا ہے, اور جنت کی مارکیٹ میں رہ کے پھر اللہ تیرا دیدار بھی کرنا. تو مجھے کیا کرنا؟ قرآن کریم میں سورہ نساء, بولو قرآن کریم میں سورہ نساء پارہ نمبر, میری انگلیاں دیکھو نا, پارہ نمبر. اللہ نے کہا 2 کام کر لے تو بھی جنت میں جائے گا, اور کوئی تیرے اوپر چھوڑا, یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. شروع سے لے کے دیدار خداوندی تک اللہ فرماتے تیرے ساتھ میں ہوں گا. لیکن یاد رکھنا کون سا پارا؟ سورہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 2 کام کر لے. کتنے کام کر لے؟ 2 کام کر لے. اللہ کہتے میری گارنٹی, وعدہ پکا, جنت میں جائے گا اور تیرے اوپر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جو سب جنتی کو ملے گا, جو ابو بکر عمر عثمان علی کو ملے گا, وہ تجھے بھی ملے گا. بولو سبحان اللہ. کچھ بھی تیرے میں کم نہیں کیا جائے گا. لیکن 2 کام کر لے, جس میں سب سے پہلا کام بولو لا الہ. کون کون تیار ہے؟ مضبوط کلمہ, یہ والا کلمہ نہیں, لا الہ الا اللہ, یہ والا نہیں, یہ والا کلمہ. تصدیق بالجنان, اقرار باللسان, عمل بالارکان, دل کے اندر پورا یقین. آج تک جو ہوا کرنے والا اللہ, جو ہوتا ہے کرنے والا اللہ. کوئی ہمیں ڈرائے دھمکائے, میرا کون؟ اور اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت